اس وقت جبکہ دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی قرآن سے بہت بہت دوری ہے، اور اگر قرآن سے ہمارا کبھی کبھی جو ہے رشتہ جڑتا بھی ہے، کبھی کبھی ہمارا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، تو کیا ہم نے کبھی ایک سوال پر غور کیا؟ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، غور کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ آپ ذرا اس حوالے سے سوچیں۔ جس دن آپ اس حوالے سے سوچنے لگیں گے، اسی دن بہت ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ آج ہم یہ سوچنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن کو ہمارے درمیان نازل کیوں فرمایا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے لوگ اس قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھتے ہوں گے، حسن ظن کے تحت مجھے یہی امید ہے۔ لیکن آج ملکی سطح پر ہم جو لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں، جو قوم مسلم کا رویہ ہے قرآن کے ساتھ، جو ہماری ماؤں کا، جو ہماری بہنوں کا، جو بزرگوں کا، جو ہماری قوم کے جوانوں کا، جو ہماری قوم کے جیالوں کا جو قرآن مقدس کے ساتھ رویہ ہے، اس سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ ہماری قوم کے لوگ کیا اس سوال پر کبھی غور کرتے ہیں، یا کبھی غور انہوں نے کیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ کیا قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد صرف ہمارے اور آپ کے گھروں میں قرآن خوانی تھی، یا ہماری شاپ پر قرآن کی تلاوت برکت کی نیت سے، یا ہمارے کسی نئی فیکٹری اور نئی کارخانے کی اوپننگ کے موقع پر قرآن شریف کی چند دارالعلوم کے بچوں کو بلا کر پڑھوانا قرآن؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جس دن ایک سچے اور پکے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس پر غور کر لیں گے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، آپ یقین جانیے اسی دن آپ کی زندگی کی کامیابی کا پہلا دن شروع ہو جائے گا۔ قرآن ہمارے لیے اساس ہے، قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے تمام جو ہے چیزوں کو بیان فرمایا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشکی کا بیان، تری کا بیان، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے مقصد پر آئیے ہم اور آپ غور کرتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء اکرام کو بھی آسمانی کتابیں عطا فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، اور ان کتابوں میں بہت کچھ ان قوموں کے لیے، ان انبیاء اکرام کی قوموں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا احکام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ اب اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر احکام کی بات ہو کہ ہم کیا کریں کہ جو ہم فلاح پا جائیں، اور ہم کیا نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے اللہ ہمیں عزت دے، اور ہم وہ کون سے کام ہیں جو نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو وہ ہماری تباہی اور رسوائی کا ذریعہ بنیں گے، جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ احکام ہے۔ اگر اس امت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اپنے محبوب پر، تو دو چیزیں قرآن میں ہونی چاہیے تھیں۔ ہماری عقل یہ تقاضا کرتی ہے، دو چیزیں ہونی چاہیے تھیں۔ ایک تو یہ ہوتا کہ یہ کریں جس سے آپ کامیاب ہو جائیں، اور یہ نہ کریں، یہ دستور ہے، ہر دستور میں یہی ہوتا ہے، یہ کریں گے آپ، یہ نہیں کریں گے، یہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ کرنا باعث خیر ہوگا، یہ کرنا آپ کے لیے جرم ثابت ہوگا۔ لیکن قرآن، اب غور کیجئے، دنیا کے تمام دستور ایک طرف، قرآن عظیم پر آپ غور کیجئے۔ جس دن آپ قرآن عظیم پر غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ آپ کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے،
اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے قرآن کا انداز دیکھ کر، قرآن کے اسلوب کو دیکھ کر، آیات قرآن کو دیکھ کر، تفسیر قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے قرآن کو کس مقصد کے تحت نازل کیا گیا اور نزول کا انداز کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب قرآن محبوب پر نازل کیا گیا اور اس امت کے لیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور فلاح پا جائیں، لیکن قرآن میں ایک تیسری چیز اور بھی موجود ہے، احکام بھی ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ نے سب کچھ بیان فرمایا، تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے، تمہارے لیے خور حرام ہے، جوا، سٹا، شراب، یہ تمام چیزیں، زنا، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیا، یہ حرام ہے۔ احکام ہے قرآن میں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تو ہے ہی، لیکن ایک اہم چیز کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں قوم لوط کا ذکر ہے، قرآن میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، قرآن میں حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہے، قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ تو بہت سے انبیاء اکرام کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہی قرآن میں قارون کا ذکر بھی ہے، نمرود کا ذکر بھی ہے، فرعون کا ذکر بھی ہے، شداد کا ذکر بھی ہے، ابو جہل کا ذکر بھی ہے، ابو لہب کا ذکر بھی ہے۔ اس کانسیپٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر جب قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا اور اس امت کے لیے ایک دستور دیا زندگی گزارنے کے لیے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو آخر یہ جو تیسری چیز ہے، پچھلی امتوں کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر موجود ہے، ان کی غلطیاں موجود ہیں، پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان کی قوموں نے کون سا گناہ کیا، کیا جملے کہے، کس طرح انبیاء اکرام کو ستایا، کون سی چیزیں جو ہے انہوں نے کی، پھر ان پر جو عذاب نازل کیا گیا، بارش کا عذاب آیا، یا جو ہے پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا، یا بستیوں کو الٹ دیا گیا، یا ان پر جو ہے تباہی اور بربادی مسلط کر دی گئی، ان کے چہرے زرد اور پیلے ہو گئے، یہ جتنے بھی عذاب ان پر نازل کیے گئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، قرآن میں وہ بھی موجود ہے۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہوں۔ یہ جو تیسری چیز ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی انبیاء کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر، ان کے جرموں کا ذکر، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر، اور جنہوں نے انبیاء اکرام کی حمایت کی، ان کے لیے جو اللہ کے انعامات نازل ہوئے ان کا ذکر، اور اس کے علاوہ قارون، فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، ان کا ذکر، ان کا تکبر، ان کا غرور، یہ تمام چیزیں قرآن میں اگر مختصر جملے میں کہوں تو اللہ نے یہ بطور حکایت یعنی پچھلی امتوں کا ذکر قرآن میں اس لیے رکھا گیا تاکہ تم پڑھو قرآن کو۔ قرآن میں کتنی جگہ ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کتنی جگہ قرآن میں کہا گیا قرآن کریں، یتفکرون، تتفکرون، یعقلون، یفہمون، اس طرح کی بے شمار آیت قرآن میں موجود ہیں۔ غور نہیں کرتے؟ کیا سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا قرآن پڑھنے والے تدبر نہیں کرتے؟ کیا وہ جو ہے کیا وقت نہیں آیا ان کے لیے قرآن میں غور کرنے کا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کا؟ ان جو تیسری جو چیزیں ہیں، انبیاء اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر، ان کے کرتوتوں کا ذکر، ان پر عذاب کا ذکر قرآن میں نازل اس لیے کیا گیا، قرآن میں اس لیے رکھا گیا تاکہ اس امت کو یہ بتایا جائے خبردار خبردار، پچھلی امتوں میں ان لوگوں نے، ان قوموں نے یہ گناہ کیے تھے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا تھا، حکایت کے طور پر تمہارے سامنے بیان اس لیے کیا جا رہا ہے، خبردار خبردار تم یہ گناہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی گناہ کرو، تمہیں بھی اسی طرح کی سزا دی جائے جو تم سے پہلے لوگوں کو سزا دی جا چکی ہے۔ ذرا غور کیجئے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھیں کہ قرآن میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام آیا ہے، ہمارے لیے کیا میسج آیا ہے،
ہمیں قرآن کس انداز میں پڑھنا ہے؟ قرآن خوانی کے لیے صرف قرآن نہیں آیا، کسی مرنے والے کے قریب بیٹھ کر قرآن سورہ یاسین پڑھنے کے لیے صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن دستور حیات ہے، ایک انقلابی کتاب ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو رسم کے طور پر اپنے گھر میں رکھا، رسم کے طور پر ہم مسلمان بنے، رسم کے طور پر ہم نے قرآن کبھی اٹھا کر چند آیتیں پڑھ لیں، رسم کے طور پر ہم نے قرآن خوانی تو کرائی، رسم کے طور پر ہم نے ختم شریف کی محفل تو کی۔ کاش کہ ہم نے قرآن کے نزول کا مقصد سمجھ لیا ہوتا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیوں فرمایا۔ قرآن میں یہاں تک کہا گیا سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، غور و فکر کرو تم سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا، زمین میں سیر کرو، تم کہیں ہوائیں تیز دیکھو گے، کہیں بادل دیکھو گے، کہیں گرمی دیکھو گے، کہیں سردی دیکھو گے، تاکہ تمہیں اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت پر یقین آ جائے، اس کا کرشمہ دیکھو، اس کے جلوے دیکھو، اس کی نشانیاں دیکھو، تاکہ تم اور زیادہ اللہ کے مقرب اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھا جائے لیکن سمجھا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں قرآن سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنے کا بھی کانسیپٹ آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کے لیے، اب یہ کوشش کر دیجئے کہ آپ نے پوری زندگی ہو گئی قرآن رسم کے طور پر پڑھتے ہوئے، اب یہ کوشش کیجئے کہ آپ قرآن سمجھنے لگیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے اور آپ کے ہاں علاقائی لیول پر، مسجدوں کے لیول پر، محلے لیول پر یا فیملی اور خاندان کے لیول پر جو محفلیں جو جلسے ہوتے ہیں، یہ رسمی جلسے ختم کر کے اگر ہم یہ چاہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف فیملی کے چند حضرات 10 15 20 لوگ ایک فیملی ایک خاندان کے کسی گھر میں جمع ہوں اور وہاں پر ایک اچھے عالم دین کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ ہمیں کچھ آیات احکام یعنی اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے حکم نازل کیا گیا ہے اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان کا ترجمہ اور تفسیر کر دیجئے۔ اس طرح کی محفل گھر کے اندر بھی کسی عالم کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے۔ مسجدوں میں بھی اس طرح کی محفلیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے ہم ہلکے ہلکے قرآن پڑھنے بھی لگیں گے، قرآن سمجھنے بھی لگیں گے۔ اس دن آپ کو جا کے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ کاش کہ مسلمانوں نے قرآن کے نزول کا مقصد سمجھ لیا ہوتا تو آج جو ہماری زندگی میں بے راہ روی ہے وہ بے راہ روی نہیں ہوتی، بلکہ ہم قرآن کے مقصد کو سمجھ کر الحمدللہ کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو طے کر رہے ہوتے۔ جس طرح دوسرے دنیا کے لوگوں نے، آج قرآن کی آیت پر ریسرچ ہو رہی ہے، قرآن کی آیت پر غور و فکر کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیت سے دنیا میں لوگ بڑی بڑی جو ہے چیزیں نکال رہے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری قوم کے لوگوں نے قرآن کو صرف قرآن خوانی کے لیے نازل ہونے والی کتاب سمجھ لیا۔ افسوس در افسوس، صد افسوس کہ اس طرح کے حالات ہیں۔ کوشش کیجیے کہ قرآن آپ کو پڑھنا بھی ہے لیکن پڑھنے سے زیادہ آپ کو سمجھنے پر توجہ دینی ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا گیا اور آخر قرآن میں ہے کیا، قرآن کی صورتوں میں کیا ہے، قرآن کی آیات میں کیا ہے، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنے سجدے ہیں، قرآن کی صورتوں کے نام اگر جو رکھے گئے ہیں ناموں کے رکھنے کی وجہ کیا ہے، ان ساری چیزوں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا، تب جا کے قرآن کا حق ادا ہوگا۔ اور معاف کیجئے گا اگر آپ آج قرآن جو عظیم کتاب آپ کے درمیان موجود ہے آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے اور بالخصوص قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔